بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو پرائم منسٹر صاحب. پاکستان کی تاریخ کا آج پہلا نیشنل ای کامرس کنونشن جس میں کسی بھی ملک پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے پہلی دفعہ شرکت کی، اس پہ آنے پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. Honorable Ministers, Honorable Senators, MNAs, dignitaries, ambassadors, youth, PTI کے دوستو, all the freelancers, startups, السلام علیکم. سر، آج ای کامرس کنونشن کا جو امپورٹنٹ مقصد ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کو بھی سمجھ لگ سکے کہ ای کامرس ہے کیا. سر پاکستان میں یا دنیا میں ای کامرس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اشیاء اور خدمات، اس کی جو سیل اور پرچیز ہے سر، اگر وہ انٹرنیٹ پہ کی جائے تو اس کو ای کامرس کی ٹریڈ کہا جاتا ہے. نارملی اس کے 3 ماڈلز ہیں: B2B سر، بزنس ٹو بزنس، بزنس ٹو کنزیومر اور بزنس ٹو کنزیومر. یہ نارملی 3 ماڈلز دنیا میں فالو کی جاتے ہیں. سر ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 30 کھرب ڈالر کی ای کامرس ٹریڈ پچھلے سال میں ہوئی ہے، جو کہ B2B ماڈل کا 25 کھرب ڈالر اور B2C ماڈل اس میں 5 کھرب ڈالر. اور سر آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان میں 2021 میں 4 ارب ڈالر کی جو کامرس کی ٹریڈ ہے وہ پاکستان میں اس وقت ہوئی ہے. سر اب سر میں کچھ ایسے انیشیٹوز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہماری گورنمنٹ نے لیے، جس کے نتیجے میں آج ہم اس جگہ پہ پہنچے. سر الحمدللہ ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے 2019 میں اکتوبر 2019 میں پہلی نیشنل ای کامرس پالیسی کا اجرا کیا، جس کے نتیجے میں ای کامرس کو ایز اے ٹریڈ رجسٹرڈ کیا گیا. جیسے سر لیدر کی ٹریڈز ہے، فرٹیلائزر ہے، باقی انڈسٹریز ہیں. ای کامرس کو اس سے پہلے ایز اے رجسٹرڈ ٹریڈ نہیں دیکھا جا سکتا تھا. اب آپ بینکنگ انڈسٹری سے لے کے SECP سے FBR تک ای کامرس کو ایز اے ٹریڈ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ان کو ایسے رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، جس کی واضح نشانی یہ 4 فگرز دیکھ لیجئے. سر 2018 سے لے کے 2021 تک پہلے سال میں 1094 کے قریب لوگ رجسٹرڈ ہوئے تھے ایز ای کامرس. صرف 2021 میں ان سے فگر انکریز کر کے 3003 لوگ 2021 میں رجسٹرڈ ہوئے، اور جو 18 ارب کی ٹوٹل فگر 2018 میں ٹریڈ ہوئی تھی آج وہ بڑھتی 2021 میں 60 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. سر 2020 تبدیلی کا سال تھا. سر اس سے پہلے فری لانسرز کے جتنے لوگ تھے ریمیٹنسز، اس کی سر $5000 پہ کیپنگ رکھ دی گئی تھی، یعنی کہ آپ $5000 سے زیادہ کی پیمنٹ پاکستان میں پر منتھ زیادہ نہیں منگا سکتے تھے. الحمدللہ اینڈ تھینکس ٹو یو سر، آپ نے، ہماری گورنمنٹ نے اس لمٹ کو $5000 سے بڑھا کے منتھلی $25000 کیا. اور سر آپ فگر دیکھیے کہ $214 ملین سے $396 ملین پہ آپ کی ریمیٹنسز صرف اس ایک فیکٹر کی وجہ سے بڑھ گئی. الحمدللہ سر تھینکس ٹو دا منسٹری آف IT اینڈ ٹیکنالوجی کہ انہوں نے 17 لاکھ لوگوں کو اس فری لانسر کی اس پروموشن کے بعد انہوں نے ٹرین کیا، اور اس وقت پاکستان میں کم و بیش ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ ایکٹیو فری لانسر اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں. سر اور یہ سر ایک ایسی اچیومنٹ ہے جس کے بارے میں وی شوڈ آل بی ویری پراؤڈ آف. انویسٹمنٹ ابراڈ پالیسی. سر اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں آپ نے کمپنی بنائی اور کمپنی کو کوئی بھی دنیا میں نہیں جانتا تھا. ہم نے یہ انویسٹمنٹ ابراڈ پالیسی دی جس کے نتیجے میں آپ ہولڈنگ کمپنی اور آپریشن کمپنی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سو پاکستان میں آپ کی آپریشن کمپنی کام کر رہی ہے اور سلیکان ویلی میں آپ نے ہولڈنگ کمپنی بنا کے جو پاکستانی یوتھ نے اسٹارٹ اپ نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا، آپ نے وہاں جا کے کسی انویسٹر کو سیل کیا، اس نے اس بیس پہ کہ آپ کا دفتر وہاں پہ اب ہولڈنگ کمپنی بن گیا، اس نے انویسٹمنٹ کی. اور سر فگر کا اندازہ لگائیے 2013 سے لے کے 17 کے درمیان جو وینچر کیپٹلز میں پاکستان میں فنڈنگ ہوئی سر وہ $130 ملین کی تھی. اس پالیسی آنے کے بعد 2018 سے لے کے 21 کے درمیان ہماری حکومت میں $433 ملین کی انویسٹمنٹ، اور صرف 2021 میں $364 ملین کی انویسٹمنٹ ان ینگ سٹارٹ اپس کے سر پیسوں میں حصے میں آئی تھی. اور یہ سر 81 کے قریب ٹوٹل ڈیلز ہوئی ہیں جو 2021 میں، اور میجورٹی ای کامرس ٹریڈ میں $202 ملین سر، فن ٹیک میں 95، اور ٹرکنگ اور لاجسٹک جیسے آپ نے ٹرک اٹ ان کو دیکھا اس میں $17 ملین. اور یہ 3 ڈیلز ٹاپ ڈیلز ہیں سر، 85 ملین، 30 ملین اور $17 ملین. سو دیٹس اے ہیوج تھنگ جسٹ بیکاز آف دس ون پالیسی. آئی مسٹ مینشن سر کہ جو ایک ہمارا جو ایروپلین تھا جو ٹیکسی کر چکا تھا وینچر کیپٹلز کے حوالے سے، اس پالیسی کے بعد اس نے اب ٹیک آف کرنا شروع کر دیا. اینڈ یو ول سی کہ ان دا ڈیز ٹو کم یہ ایک اتنا زبردست قسم کا راکنگ آئیڈیا کہ دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے جو سٹارٹ اپس ہیں ہوم گرون سٹارٹ اپ، آپ ان میں انشاءاللہ سر ایک دن یونیکارنز بنتے دیکھیں گے جیسے علی بابا اور ای بے بن چکے ہیں. سر
سر یہ 2021 کے 3 چھوٹے سے اور انیشیٹو ہم نے ایکسپورٹ فریم ورک جو 2021 میں یہ بھی دیا تھا. اس سے پہلے سر کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایک فٹ بال، ایک چپل، ایک چنری، ایک چادر اگر کرانی ہے تو آپ کو کسٹم ایجنٹ کے پاس جانا پڑتا تھا، آپ کو وی بیک کی رجسٹریشن کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کو ایف بی آر میں رجسٹریشن کے لیے جانا پڑتا تھا. ہم نے $5,000 تک کی مالیت کا ایک ای پیکٹ کے لیے اب اس پہ سہولت ختم کر دی کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے جو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے جس کی مالیت $5,000 ہے. آپ سمپل لاجسٹک کمپنی کے پاس جائیں، پاکستان پوسٹ کے پاس جائیں، فیڈ ایکس کے پاس جائیں، ڈی ایچ ایل کے پاس، آپ ڈکلیئر کریں، بک کرائیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، وہ چیز آپ کی ڈیسٹینیشن پہ جائے گی اور آپ کے پاس $5,000 تک کی مالیت کے پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے سر. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ، کیونکہ سر دنیا نے یا چائنا نے خاص طور پہ اس ای پیکٹ کی بیس کے اوپر اپنا جرنی سٹارٹ کیا تھا جو آج کدھر پہنچ گیا. 2021 میں سر ایک کام اور بڑا انٹرسٹنگ ہوا، B2B2C کا جو نیٹ ورک تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں although very late سر ہم 177 نمبر کے اوپر امیزون کی سیلنگ لسٹ میں آ گئے، لیکن انہیں 8 سے 9 مہینوں میں کم از کم $300 ملین ہم پاکستانی وہ لوگ جو امیزون پہ رجسٹرڈ ہوئے ان کے تھرو صرف اس ایک پالیسی کی وجہ سے کر چکے ہیں. اس وقت سر یہ 3 چیزیں منسٹری آف ای کامرس کر رہی ہے اپنے کلیبریٹ. نمبر 1 از راس ڈیجیٹل پیمنٹ نیٹ ورک، تھینکس ٹو شوکت ترین صاحب. اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل پیمنٹس کے لیے، لوکل پیمنٹس کے لیے راس کا نیٹ ورک اس وقت کریٹ کر دیا ہے جس پہ منسٹری آف کامرس اور فائنانس منسٹری اکٹھے کام کر رہے ہیں. دوسرا ہے سر ہماری منسٹری آف آئی ٹی. آپ نے سر آج سے 2 ہفتے پہلے سائبر سیکیورٹی پالیسی اور کلاؤڈ پالیسی دونوں کا آپ نے اپروو کر دیا، کیبنٹ نے اپروو کر دیا، جو کہ منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف آئی ٹی نے اکٹھے کیا تھا. اور تیسرا پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں پاکستان پوسٹ کے ساتھ کہ جو اس وقت EMS+ کا جو میتھڈ ہے، یعنی کہ دنیا کے 50 ممالک میں آپ 72 گھنٹے میں پاکستان پوسٹ کے تھری جو سامان بھیج سکتے ہیں، منسٹری آف کامرس اور پاکستان پوسٹ مل کے ایک ایسا میکنزم لے کے آئیں گے جس کے نتیجے میں تیز تر ترسیلات وہاں جا سکیں اور اس کی پیمنٹ بھی آ سکے. سر ایک چیز جس کا انیشیٹو جو ہماری گورنمنٹ نے لیا اور شاید دنیا نہیں جانتی، اٹ از ویری امپورٹنٹ سر. صرف 2021 کی سر فگرز آپ کو بتا دوں، اس 2021 میں منسٹری آف آئی ٹی، USF اور منسٹری آف کامرس نے اکٹھے مل کے سر ایک افیکٹ لیا اور اس میں دیکھیں سر اس سال میں 12,619 موازات میں 3G اور 4G کا نیٹ ورک. سر دنیا میں کبھی بھی ای کامرس کی ٹریڈ اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتی جب تک وہ فاسٹ انٹرنیٹ نہ دیں. الحمدللہ 21 میں سر 12,619 موازات کو ہم نے 3G اور 4G کا نیٹ ورک پرووائڈ کیا. ہم نے 1250 کلومیٹر موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر 3G اور 4G کا نیٹ ورک دیا اور 10,500 کلومیٹر کی فائبر آپٹک بچھائی، جس کے نتیجے میں تیز ترین انٹرنیٹ میسر آیا. آپ دنیا کے کسی موقع چلے، پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں، کسی موٹر وے پہ چلے جائیں، آپ کو 3G اور 4G کا نیٹ ورک ملے گا. سر گیس کیجئے کہ 3 سال کے اندر 7 کروڑ 63 لاکھ سے انٹرنیٹ یوزر بڑھ کر اس وقت 11 کروڑ یوزر پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ کا یوزر آ چکا ہے، صرف اس ایک انیشیٹو کی وجہ سے. سر یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو شو کر رہے ہیں کہ ہم کدھر پہنچ چکے ہیں. پاکستان سر اس وقت دنیا کی 4تھی بڑی مارکیٹ، 4th لارجسٹ گروتھ فیکٹر بن چکا ہے. 47% کا گروتھ ہم نے فری لانسنگ میں کیا ہے. نمبر 1 کے اوپر USA، UK اور برازیل کے بعد پاکستان 4تھی بڑی مارکیٹ ہے جس میں سب سے زیادہ فری لانسرز گرو کر رہے ہیں. اور یہ سر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری خواتین جو چار دیواری میں رہتی ہیں ان کے لیے اور کوئی روزگار نہیں ہے. نارمل ایک جو کانسیپٹ ہے سر کہ 3% خواتین اس وقت نارمل کامرس کے اندر کام کرتی ہیں. ای کامرس کے اندر سر 36% خواتین یا تو وہ اون کرتی ہیں اس کاروبار کو یا مینج کرتی ہیں، اور 30% خواتین ایسی ہیں جو ان ای کامرس کی ٹریڈ میں لیبر ایز این امپلائی کام کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہماری خواتین کے لیے کہ جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ روزگار حاصل کر سکتی ہیں. سر ہم نے ایک ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پورا پروجیکٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ فگرز آ چکی ہیں اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ سر 2022 میں جو ہم نے ٹوٹل $4 ارب کی ٹریڈ اب 2021 میں کی ہے، 22 میں جا کے اچیو کریں گے $7.6 ارب، اور 2025 میں ہمارا ٹارگٹ، صرف ڈومیسٹک ٹریڈ کی سر بات کر رہا ہوں، 2025 کا ہمارا ٹارگٹ ہے $9.1 ارب پہ. انشاءاللہ ہم اپنے ڈومیسٹک ٹریڈ کو سچ لے کے جائیں گے. آئی ٹی کے ایکسپورٹ سر اس سال $2 ارب، اور انشاءاللہ اگلا ان کی ریسرچ کے مطابق اگر اسی طرح گروتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ $3.5 ارب پہ پہنچ جائے گی. اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو نو سر اس سال پاکستانیوں نے 4 کروڑ 70 لاکھ پاکستانیوں میں آن لائن پرچیزنگ اور شاپنگ کی ہے ان ٹریڈ پلیسز کے اوپر. دیٹ شوز کہ کتنا ہیوج پوٹینشیل اس وقت پاکستان میں ہے. اینڈ دیز آر دا سر 4 انیشیٹوز جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں سر. نمبر 1 آپ کا پرائم منسٹر انیشیٹو آن ایجوکیشن آن ای کامرس ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ سر اس وقت پرائیویٹ لوگ بھی تعلیم دے رہے ہیں، باقی انسٹیٹیوٹس بھی ہیں، لیکن وہ بیچ سسٹم ہوتا ہے. سو ایک بیچ جنوری میں سٹارٹ ہوا، وہ ختم جا کے ہوگا مارچ میں، جون میں سٹارٹ ہوا، وہ ختم ہوگا دسمبر میں.
ہم نے اس میں یوڈیمی کانسیپٹ لے کے آئے. یوڈیمی کانسیپٹ یہ ہے کہ آن ڈیمانڈ سر, آج کوئی بچہ فیصلہ کر لے کہ میں نے فری لانسنگ کی تعلیم حاصل کرنی ہے, اس انیشیٹو کے تحت ہم اپنا LMS پورٹل لرننگ مینجمنٹ سسٹم کریٹ کریں گے, جس میں بچہ آج ڈیسائیڈ کرتا ہے میں نے فری لانسنگ سیکھنی ہے, وہ اس پورٹل پہ جائے گا, کورس سیکھے گا, اور ایک ہفتے بعد ہی ول بی اپ اینڈ رننگ فار دا تھنگ. دوسرا کانسیپٹ سر, جون 2022 میں میڈ ان پاکستان. سر یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ چائنا سے یا کسی ملک سے اپنی چیز امپورٹ کریں اور یہاں سے اٹھا کے اس کو اگر یا برطانیہ بھیج دیں. ہمیں میڈ ان پاکستان کو ایک کانسیپٹ کو کرنا ہے جو کہ لوکلائزڈ ہوگا. آج جس ای تجارت کا پورٹل آپ افتتاح کریں گے سر, اس کا لوکلائز کانسیپٹ یہ ہے کہ میرا بلوچستان, میرا سندھ, میرا پنجاب, میرا خیبر پختونخوا, میرا گلگت اور میرا آزاد کشمیر. ہم لوکلائز پورٹلز دیں گے, اور ان پورٹلز کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہ 10 سے 15 کموڈیٹیز کو ڈیفائن کریں گے. مثال کے طور پہ بہاولپور کی چنری کیسے بنتی ہے, چنری بکے گی کیسے, چنری کن مارکیٹس میں ڈیفائن ہوگی, ان 10 ٹریڈز کو ہم ڈیفائن کر کے اس پورٹل پہ لگا دیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس لوکلائز سسٹم میں صرف میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہمارے اس ورچوئل اس شاپ کے تھرو وہ سیل ہونا شروع ہو جائے سر. اینڈ تیسرا سر, اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہے, آپ نے ڈاکٹری کی ہے, تو جب تک PMC پاکستان میڈیکل بورڈ یا نیشنل انجینئرنگ کاؤنسل آپ کو کریڈٹ نہ کرے, آپ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اسی طریقے سے جو بچے یا جو انسٹیٹیوٹس یہ تعلیم امپارٹ کریں گے ٹو آل دوز پیپل آؤٹ دیئر فار دا ای کامرس, اس کے لیے نیشنل ای کامرس کاؤنسل جو ہے اس کو ایکریڈیٹیشن کا ہم مینڈیٹ دیں گے ود دا اپروول آف دا کیبنٹ. جس نے اس پہ تعلیم حاصل کرنی, ہی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ایکریڈیٹیشن ڈگری, تاکہ اس کے سرٹیفکیٹس کی ویلیڈیٹی دنیا میں کسی جگہ بھی ایکسیپٹ کی جا سکے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر, ای شپمنٹ کا پورٹل, جیسے کہ میں نے کہا کہ چھوٹا پورٹل فٹ بال سے لے کے ہوزری پروڈکٹ سر, آپ نے چھوٹا پیکٹ بھیجنا ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی اے برڈن فار یو, اور آپ اس کو پاکستان سے بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے سپٹمبر 2022 کا اپنا ٹارگٹ. اینڈ دس از دیٹ, یہ ہمارے سر مین ٹارگٹس ہیں. $9 ارب بائی 2023 ہم ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان میں بڑھائیں گے. ہم 50,000 SMEs کو اس چیز کے اوپر ان کو وہ سکل امپارٹ کریں گے کہ وہ بجائے برک اینڈ مارٹر ٹریڈ کے اوپر اپنی دکان سے ہٹ کے ڈیجیٹل شاپس بنائیں, اور دنیا میں جہاں ایک چھوٹی شاپ ہے وہاں پہ ایک بڑا نیٹ ورک ان کے پاس مل جائے گا, اور کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو سر فائنینشیل انڈیپینڈنس دیں گے, فری لانسرز بنائیں گے. تاکہ سر آئی کین بیٹ آن اٹ, پاکستان میں سر اس وقت 11 کروڑ ایسے بچے ہیں جو 35 سال سے نیچے ہیں. اگر ہم نے ان کو یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس اسکل دے دیا, آئی کین ٹیل یو سر کہ دنیا میں اگر ہمیں لون اتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ یوتھ, یہ فری لانسر اور یہ سٹارٹ اپ بن سکتے ہیں. اور وہ دن دور نہیں ہے جس دن انشاءاللہ یہ ہمیں ایشین ٹائیگر بھی بنائیں گے اور اکنامک پاور بھی بڑھائیں گے. اب میں تھوڑا سا سر اگر آپ کو سر یہ آج وہ ہمارا ای کامرس ای تجارت پورٹل ہے جس کا آپ افتتاح کریں گے سر. ایشو یہ ہے کہ سر اس وقت کم از کم 9 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ای تجارت سے یا ای کامرس سے ریلیٹ کرتے ہیں. FVR, SCCP, اسٹیٹ بینک, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور لاتعداد ادارے. سو ہر جو شخص جس کو ای کامرس کی ٹریڈ کرنی ہے اس کو ان ڈپارٹمنٹس کے پاس علیحدہ جانا پڑتا ہے. ہم نے سر ایک ایسا پورٹل بنایا جو کہ پورا نالج ہب ہوگا کہ جس قسم کی آپ کو انفارمیشن ای کامرس سے ریلیٹ ہے, یو ول ہیو اٹ آن دس ویب پورٹل. یعنی کہ اگر آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے بینکس ہیں جو ڈیجیٹل بینکنگ یا برانچ لیس بینکنگ دے رہے ہیں, آپ اس ہب پہ آئیں گے. فری لانسرز کے حوالے سے, اسٹارٹ اپس کے حوالے سے کون سے کورسز, کون سا انسٹیٹیوٹ کرا ہے, وہ آپ کو انفارمیشن دے گا. لاجسٹکس میں کون سی کمپنیاں پاکستان پہ کام کر رہی ہیں اور ان کے ریٹس کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. آپ نے جو کموڈیٹی دنیا میں بھیجنی ہے, ہارمونائز سسٹم کوڈ کے حوالے سے اس پہ کتنا ٹیکس ہے وہ آپ کو بتائے گا. مارکیٹ ایکسیس, دنیا میں کون سی آن لائن پلیسز اویلیبل ہیں جہاں آپ یہ سیل پرچیز کر سکتے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن دے گا. سو ایک ایسا انفارمیشن کا ویب پورٹل جو کل کو بیٹھ کے, آج انفارمیشن ہے, کل کو ایکشن بنے گا کہ کل سر آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, آپ ای تجارت پورٹل پہ آئیں گے, اپنا ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ کھولیں گے. آپ نے FVR میں ٹیکس اسیسمنٹ کرنی ہے اور آپ نے ریٹرنز فلو کرنے ہیں, آپ ای تجارت پورٹل پہ آئیں گے. آپ نے لاجسٹکس پہ بکنگ کرانی ہے, آپ اس تجارت پورٹل پہ آئیں گے. ہر وہ انفارمیشن جو آپ کو چاہیے دس پورٹل بھی گیو, جس کو آپ آج انوگریٹ کریں گے. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ سر یہ نیچے ڈیش بورڈ ہے, لائیو نمبر سر, ناٹ فار دا پاکستانی کمیونٹی اور یوتھ کے لیے بلکہ دنیا کے لیے, کہ وہ ان فگرز کو دیکھے. دے شوڈ بی نوئنگ اٹ کہ پاکستان اس وقت اپنا سفر کدھر کو کرتا جا رہا ہے, ہماری ڈومیسٹک ٹریڈ کتنی ہے, ہمارا والیوم کتنا ہے, ہمارے اسٹارٹ اپس کتنے ہیں, ہمارے فری لانسرز کتنا کما رہے ہیں, تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کی یوتھ میں کتنا پوٹینشیل ہے اور ہم کیا کچھ کر کے جا سکتے ہیں. اینڈ ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر, ڈیجیٹل لائبریری. Amazon کے اوپر دکان کیسے بنانی ہے,
دراز کے اوپر جا کے سیل کیسے کرنی ہے, آپ نے آئی پی او کے تحت ٹریڈ مارک رجسٹریشن کیسے کروانی ہے, تمام وہ ویڈیوز اس پیج کے اوپر موجود ہوں گی. آپ جائیں, اردو میں ہی ویڈیوز ہوں گی ٹرانسلیٹڈ سب ٹائٹلز کے ساتھ. ہم یہاں پہ اس وقت تقریباً 300 کے قریب ویڈیوز پوسٹ آج کر رہے ہیں رات کو جب آپ انوگریٹ کریں گے سر, تاکہ دنیا جو اس کو دیکھ سکے. اس کے اوپر کوئی چارجز کسی بھی قسم کے نہیں ہوں گے. اینڈ لاسٹ ون از دی سکسیس سٹوریز سر. ہمارے پاکستان کی جو سکسیس سٹوریز ہیں, ویکلی بیسس پہ سکسیس سٹوریز آئیں گی, اور اینڈ کے اوپر سر جس سے ہمارا پی ایم پورٹل اس وقت کام کر رہا ہے اسی طریقے سے ڈیجیٹل سپیس اس کے اوپر دی جائے گی. آپ کا اس وقت ٹیکسیشن سے کوئی ایشو ہے, آپ ہم سے لائیو چیٹ کریں گے, ہمارا ہیلپ سینٹر آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کی ٹیکسیشن کے سلسلے میں. اور انشاءاللہ سر یہ ای تجارت کا پورٹل آج تو بہت منیمم ویلیو پہ ڈٹرمن ہوا, ایک وقت آئے گا یہ پاکستان میں سب سے ویو کیا جانے والا پورٹل بن جائے گا. اس امید کے ساتھ, اس خواہش کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ پاکستان کو وہ اکنامک پاور بنائے جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم دیکھا تھا, جس کی تکمیل انشاءاللہ آپ کریں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. بہت شکریہ ادا کریں گے مولانا عباس بپی صاحب کا. اور یہی وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں, یہی وہ انیشیٹوز ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے تو آپ نے بات کی, لیکن ہم چند لمحات لیں گے آپ کے. دنیا میں کون کون سے ممالک, وہ ٹاپ 5 کنٹریز کون سی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت ای کامرس